بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ ہمارا 11واں سبق ہے اور موضوع ہے ہجرت کا دوسرا سال۔ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں مسلسل ایک خواہش تھی جو کروٹیں لے رہی تھی کہ کسی طرح ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ سے 2 کلومیٹر شمال کی جانب بنو سلمہ کے علاقے میں تھے اور ان کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو اس نماز کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بلند ہونا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اس امید پر کہ اب وحی نازل ہوتی ہے تحویل قبلہ کے لیے، اب نازل ہوتی ہے، تو بار بار اوپر دیکھا کرتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ مسجد حرام یعنی کعبہ اور بیت اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیجئے۔ تو اسی نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین، اور جو حج اور عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں وہ ضرور اس مسجد کو دیکھ کر آتے ہیں۔ اب جب تحویل قبلہ ہوا تو یہود تو پہلے سے خوش تھے کہ جی یہ نبی آئے ہیں، ہمارے قبلے کے ہی تابع ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب بیت اللہ قبلہ مقرر کر دیا گیا، اب انہیں بھی بولنے کا موقع مل گیا، وہ بھی کہنے لگ گئے کہ جی یہ کیا ہوا، جو قبلہ تھا اسی سے منہ موڑ لیا گیا، اگر وہ اصلی قبلہ تھا تو منہ کیوں موڑا گیا، اور اگر نہیں تھا تو اس کی طرف اتنا عرصہ نمازیں کیوں رخ کر کے ادا کی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اب ان قریب بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ کس چیز نے آپ کو اس قبلے سے پھرنے پر مجبور کر دیا جس پر آپ پہلے سے تھے، یعنی جس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے تھے۔ تو فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ۔ بھئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ لیکن یکجہتی مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لیے، اتفاق اور اتحاد کی شکلیں بنانے کے لیے ان کو ایک رخ متعین کر کے حکم دے دیا گیا کہ بس تم نے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، تاکہ مسلمانوں میں باہمی یہ اختلاف نہ ہو جائے، کوئی کہے نہیں ادھر منہ کرو، کوئی کہے نہیں ادھر منہ کرو۔ تو اسی اللہ نے جس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا، اسی نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ اور منافقین کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسا مذہب ہے، ان کی بات ہی کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہر رہی، کبھی کہتے ادھر رخ کرو، کبھی کہتے ادھر رخ کرو، تو کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو بدل دینا، اس کو بھی ہم نے آزمائش بنا دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ باقی رہتا ہے
اور کون آپ کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک آزمائش ہے۔ تو بہرحال یہ تحویل قبلہ بھی دوسری ہجری کے اندر ہوا، اور اسی سال میں چونکہ مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان رہے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو اب تک حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، تم نے مقابلہ نہیں کرنا، تم نے بدلہ نہیں لینا، تم نے جواباً حملہ نہیں کرنا، یعنی انتقامی اور جوابی کارروائی کا حکم نہیں تھا، بس برداشت کیے چلو اور برداشت کرتے رہو۔ لیکن ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ مسلمان جن سے لڑائی کی گئی اور ان پر ظلم کیا گیا، انہیں بدلہ لینے کی اور انہیں دفاعی اور اقدامی جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دوسری آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ آیت مبارکہ ہے، پہلی آیت جس سے مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت ملی ہے۔ بعض حضرات پہلی آیت کو فرماتے ہیں۔ بہرحال 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اور جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب مسلمانوں نے تو اقدامی جہاد نہیں کیا، جب بھی ہوا ہے دفاعی ہی ہوا ہے، کیونکہ کفار نے، مشرکین نے جب مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا اور مکہ چھوڑ کر وہ مدینہ طیبہ آ گئے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار سکھ کا سانس لیتے اور وہ کہتے چلو جی ہمارے سر سے ٹلے، چلو یہاں سے نکلے، اب جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں۔ لیکن انہیں یہ چیز بھی برداشت نہیں تھی، لہذا انہوں نے مختلف حربے اور بہانے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے اور زج کرنے کے وہ ڈھونڈنے اور نکالنے شروع کر دیے۔ انہی میں سے دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی تو وہاں بھی اپنے کارندے بھیج دیے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ جب ادھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوگی تو انہوں نے پہلا خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، اور یہ وہ شخص تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں اسی دن اس کے بارے میں یہ پروگرام طے تھا کہ اس کو مدینہ کا سردار بنایا جانا تھا، اور اس کا فنکشن تھا اس دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے وہ سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ تو یہ بڑا آدمی وہاں کا سمجھا جاتا تھا عبداللہ ابن ابی، تو چونکہ آپ علیہ السلام کی آمد کی برکت کی وجہ سے یہ تاج سرداری سے محروم ہو گیا، اسی وجہ سے یہ ساری زندگی منافق ہی رہا، بلکہ منافقوں کا سردار بن کر رہا۔ گویا کہ یہ نفاق کے ذریعے سے آپ علیہ السلام سے اس چیز کا بدلہ لیتا تھا کہ مجھ سے سرداری چھیننے والے یہ ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے خط لکھا، جس خط کے اندر یہ بات لکھی کہ دیکھو ہمارے کچھ احباب وہ مسلمان وہ تمہارے علاقے میں منتقل ہو گئے ہیں اور یہاں رہنے بسنے لگ گئے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کرو، ان کو یہاں سے مار بھگاؤ، ان کو قتل کرو اور اپنے علاقے سے نکال دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کر تمہارے اس علاقے پر حملہ کر دیں گے اور ان سے بجا دیں گے۔ یہ خط انہوں نے قریش نے لکھا۔ تو مسلمانوں کو تو پل پل کی اطلاع مل رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو سب کو اطلاع مل رہی تھی، سب چوکنے تھے کہ دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ ابن ابی سے جا کر ملاقات کی اور اس سے فرمایا کہ دیکھو اکثر لوگ مدینہ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو کیا تم اس چیز کو برداشت کرو گے کہ اپنے بھائیوں کو یا اپنے بیٹوں کو قتل کرو یا یہاں سے نکالو؟ تو اس بات پر تو وہ راضی ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے، میں ایسی کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اور امیہ بن خلف
جو ان کا جاننے والا تھا، تعلق والا تھا، اس کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ اسی کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے جب گئے تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، سعد بن معاذ ہیں۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کر کہا اگر یہ امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑتا نا، تم یہاں سے واپس نہ جا پاتے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی نا تو ہم تمہارا جو تجارتی راستہ ہے شام کی طرف، وہ مدینہ سے گزر کے تم نے جانا، ہم وہ بند کر دیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ مکہ مکرمہ کی جو آمدن تھی وہ سوائے تجارت کی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور انہی کی شہرک کے اوپر یہ مدینہ موجود تھا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے قافلوں نے گزرنا تھا۔ تو اس کے اوپر وہ چپ ہو گیا۔ بہرحال یہ انہوں نے حرکت کی۔ پھر باقاعدہ قریش نے جو دائیں بائیں قبائل تھے اور خاص طور پہ یہودی قبائل تھے، ان سے ساز باز کرنی شروع کر دی اور ان سے خفیہ معاہدے شروع کر دیے اور ان کو اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ کس کے خلاف؟ مدینہ طیبہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ گویا کہ انہوں نے لشکر کی تیاری، حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ تو جب ان کی طرف سے یہ ساری کارروائیاں بڑی تیزی سے جاری تھیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر مختلف مقاصد کے لیے تشکیل دینا شروع کر دیے۔ بعض گروہوں کا مقصد تو تھا کہ قریش کے قافلوں کو پکڑنا، اور بعض کا مقصد تھا کہ مختلف جو دیگر قبائل ہیں دائیں بائیں، ان سے جا کر معاہدے کرنے، صلح کرنی اور ان کو اپنا حلیف بنانا اور اپنا دوست بنانا۔ تو یہ دو مقاصد تھے۔ تو جن صحابہ کرام کے گروہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے، اس گروہ کو کہا جاتا غزوہ، اس کارروائی کا نام رکھتے غزوہ، اور اسی کی جمع بن جاتی ہے غزوات۔ اور جس گروہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جاتے بلکہ صرف صحابہ کرام ہوتے، اس کو کہتے سریہ، اور اس کی جمع ہو جاتی سرایا۔ تو سرایا وہ ہیں جن کے ساتھ آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے۔ غزوات کی تعداد تقریباً 27 اور سرایا کی تعداد ہے 47۔ یہ تقریباً ہے، اور بھی اس میں اقوال ہیں، میں نے صرف ایک قول کو ترجیح کی بنیاد پر ذکر کیا ہے۔ تو 27 غزوات ہیں اور 47 سرایہ ہیں، اور ان 27 غزوات یعنی وہ اسفار جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، ان 27 غزوات اور اسفار میں سے صرف 9 غزوات ایسے ہیں جن کے اندر لڑائی ہوئی ہے، بقیہ میں لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ مشہور ہیں بدر، احد، احزاب۔ بدر، احد اور احزاب، 3 یہ ہو گئے۔ جنگ بنو قریظہ اور جنگ بنو المصطلق اور خیبر، 6 ہو گئے۔ فتح مکہ اور جنگ حنین اور جنگ طائف، یہ 9 جنگیں ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ جنگ لڑی گئی ہے، جنگ ہوئی ہے۔ ان کی انشاءاللہ ہم آگے جا کر تفصیل کریں گے۔ اور مختلف سرایا اور مختلف غزوات جو ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہ آپ حضرات کے سامنے لکھا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر سریہ حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی کے اندر 30 مہاجرین، اور یہ مقابلے میں گئے تھے 300 کافروں کے، اور ابو جہل ان کا لیڈر تھا۔ اور سیف البحر مقام کے اوپر یہ حضرات جمع ہوئے اور صفیں برابر کی اور آمنا سامنا ہوا، لیکن ان دونوں حضرات کے ایک حلیف
قبیلے کا شخص تھا جس نے بیچ میں پڑھ کر صلح کروا دی اور بات کو رفع دفع کر دیا، اور یہ حضرات پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد تھا جی سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس سریہ کے اندر موجود تھے، جس میں 80 مسلمان اور 200 کافر تھے۔ اس میں آمنا سامنا ہوا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر پھینکا۔ سب سے پہلا تیر اسلام میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چلایا ہے، اور انہوں نے اس غزوے میں اس سریہ کے اندر 8 تیر پھینکے ہیں، 8 نشانوں پر لگے ہیں، اور جب 8 نشانے پر لگے تو کفار بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ سریہ ہوا۔ اسی طرح سریہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ 20 احباب کی ایک گروہ کو لے کر تشریف لے گئے تھے، اور غزوہ ابوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر تشریف لے گئے، اس لیے اس کو غزوہ لکھا گیا ہے۔ یہ 80 مسلمان تھے، اور مدینہ طیبہ سے 80 میل دور ابوا مقام ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا وہ بھی مدفون ہے، وہاں ان کی قبر ہے، یہی مقام ابوا۔ تو یہاں تشریف لے گئے تھے، ایک قافلے کا گھراؤ کرنا تھا، لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ اسی طرح غزوہ بوات تھا، اس کے اندر 200 مسلمان تقریباً تھے، اور اس کا مقصد بھی تھا مشرکین کے قافلے کو گرفتار کرنا، لیکن وہ گرفتاری میں نہ آیا۔ اسی طرح غزوہ ذی العشیرہ، یہ وہ غزوہ ہے کہ جو 200 صحابہ کرام پر مشتمل تھا یہ لشکر، اور جس قبیلے کو یہ گرفتار کرنے کے لیے یہ حضرات گئے تھے جو شام کی طرف جا رہا تھا، اور وہ قافلہ گرفتار نہیں ہو سکا تھا، وہ نکل گیا تھا۔ تو اسی قافلے کی واپسی پر جب اس کا گھراؤ کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی تو پھر بھی وہ نکل گیا، اور پھر جنگ بدر جس کی وجہ سے معرض وجود میں آئی تھی، یہ وہی قافلہ ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ ذی العشیرہ۔ ذی العشیرہ تھا یہ قافلہ، جی حضرت ابو سفیان والا۔ اچھا جی، اس کے بعد سریہ عبداللہ بن جہش ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کرام کی جماعت دے کر، اور ان کے پاس 6 یا 7 اونٹ تھے جس پر باری باری یہ سوار ہوتے تھے۔ اصل میں ان کو فرمایا تھا کہ تم مقام نخلہ پر پہنچو، اور مقام نخلہ کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ جس بھی قافلے نے گزرنا ہے وہ مقام نخلہ سے ہو کر گزرنا ہے، گویا کہ وہ ایک چوکی تھی، اور ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ تم لوگوں نے وہاں ٹھہرنا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے فرمایا تھا کہ یہ خط میں دے رہا ہوں، 2 دن تم لوگ چلو گے، چلنے کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھنا اس میں کیا ہے، تو پھر جو ہو اس پر عمل کرنا۔ تو 2 دن وہ چلنے کے بعد، جس جانب آپ علیہ السلام نے چلنے کا اشارہ کیا تھا، 2 دن چلنے کے بعد جب وہ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ تم لوگ یا جو تمہارے رفقا ہیں اس میں سے جو تمہارے ساتھ جانا چاہیں، سختی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی، وہ جائے مقام نخلہ میں ٹھہرے، اور وہاں پہنچ کر جو بھی قافلے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کا ریکارڈ ہمیں بھیجیں۔ تو یہ چونکہ چوکی تھی اور یہاں بیٹھنا گویا کہ نشانے اور ہدف پر بیٹھنے کے مترادف تھا، اس لیے انہوں نے اپنے رفقا سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو وہیں جانے کے لیے آئے ہیں، تو واپسی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو قریش کا ایک قافلہ شام سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا جو ان کو مل گئے، اور اس میں رئیس زادے موجود تھے اور چند افراد تھے، غالباً 4 افراد تھے جو اس قافلے کو لے کر واپس جا رہے تھے، اور رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب اشہر حرم میں سے ہے، اس کے اندر لڑائی تو نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ مشورہ کرنے لگے حضرت عبداللہ بن جہش اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اگر ہم رجب کا اشہر حرم کا خیال کرتے ہیں تو یہ قافلہ چلا جائے گا مکہ اور وہاں جا کر اطلاع دے دے گا، اور فوراً وہاں سے کوئی کارروائی ہو جائے گی اور ہمارے خلاف
اور ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور اگر کارروائی کرتے ہیں تو اشہر حرم ہے، رجب کی آخری تاریخ ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو آپس میں ہی مشورے میں یہ طے ہو گیا، جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا مشورے میں طے ہوئے، تو مشورے میں ان کے یہ طے ہو گیا کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے تیر جو چلایا، عمر بن حضرمی، یہ بھی رئیس زادہ تھا، یہ قتل ہو گیا۔ 2 بندے گرفتار ہو گئے، نوفل نامی کافر وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا، اس نے وہاں جا کر اطلاع دے دی، اور ان حضرات نے ان 2 کافروں کو اور پورے قافلے کو لے کر یہ مدینہ طیبہ بڑے خوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے تو فتح یابی پا لی۔ تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کافروں کو بھی واپس کیا اور ان کا مال بھی واپس کروایا۔ تو جب یہ عمر بن حضرمی کے قتل کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو وہاں گویا کہ غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اور گلی گلی میں یہ آواز لگ رہی تھی کہ خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ اور یہی جو قتل ہوا تھا، یہی بنیاد بنی تھی اصل میں غزوہ بدر کی، اور جو کافروں نے تیاریاں تیز کر دی، تو یہی اصل میں بنیاد بن گئی تھی غزوہ بدر کی، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو اسی طرح غزوہ بنو قینقاع، یہ قینقاع ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 3۔ کون کون سے؟ اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اوس اور خزرج یہ عرب کے قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ بازار میں ایک عرب عورت آئی جس کے ساتھ یہودیوں نے بدتمیزی کی۔ اس بدتمیزی کوئی زیادہ ہی کی تھی انہوں نے، میں یہاں ذکر نہیں کر رہا۔ تو بدتمیزی کی وجہ سے عرب نے آ کر غصے میں اس دکاندار کو قتل کر دی۔ جب قتل کیا گیا تو یہ قینقاع جو تھا قبیلہ، یہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ قبیلے والے کہنے لگے کہ مسلمانوں کو بدن میں فتح ملی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ غرور کے اندر آ گئے ہیں، یہ عربوں سے لڑے ہیں، مکہ والوں سے، جنہیں پتہ ہی نہیں لڑنا کیسے ہے، یہ ہم سے لڑیں گے نا انہیں پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے گویا کہ لڑائی کی دعوت دے دی اور للکار دیا۔ تو پھر یہ غزوہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر ان کا گھراؤ کیا۔ انہوں نے تو پہلے حملے میں ہی پسپا ہو گئے اور قلعے کے اندر بند ہو گئے، 15 دن تک وہ محصور رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، دروازے کھول دیے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کو یہاں سے نکال دیا، اور پھر یہ شام کے اندر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ ہے غزوہ بنو قینقاع۔ اور پھر غزوہ سویق، سویق عربی میں کہتے ہیں ستو کو۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ بدر کے اندر ابو جہل کے قتل کے بعد مکہ والوں کے سردار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے بدر کے بعد یہ قسم کھا لی کہ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک نہ تو نہاؤں گا نہ سر میں تیل لگاؤں گا۔ تو 2 مہینے کے بعد ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دائیں بائیں کچھ قبائل سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا حیی بن احطب، اس سے ملاقات کرنا چاہی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اور پھر یہ ملے ہیں بنو نذیر کے سردار سے، اور اس نے آپ علیہ السلام کی جنگی تیاریوں کی اور جو کچھ معلومات تھی مدینہ طیبہ کی وہ ان کو دی ہیں، اور ہمدردی جتلائی ہے، ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو انہی کی رہنمائی سے حضرت ابو سفیان نے مدینہ طیبہ سے 3 میل باہر ایک بستی تھی عریض نامی، اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس میں ایک صحابی تھے انصاری، وہ شہید ہو گئے،
اور وہاں جو مسلمانوں کے تھوڑے سے گھر تھے وہ جلا دیے انہوں نے، اور درخت جو تھے وہ کاٹ دیے۔ تو ابھی یہ وہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کو لے کر بڑی تیزی سے وہاں پہنچے۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو یہ وہاں سے بھاگے ہیں، اور اس قدر بدحواس ہو کر کفار بھاگے ہیں کہ ان کے پاس جو اپنے لشکر کی کھانے کے لیے ستو کے گٹو تھے وہ بھی انہوں نے پھینک دیے، سامان پھینک دیا، اور تیزی سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو چونکہ ستو اس میں گرایا تھا ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو ملا، اس لیے اس غزوے کا نام ہی غزوہ سویق، ستو والا غزوہ یہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ چند ایک غزوات اور سرایا کا تعارف آ گیا، جس سے آپ کے سامنے ایک ویو آ گیا کہ حالات کس جہت اور کیا نوعیت اختیار کر رہے تھے اور کس طرف کو جا رہے تھے۔ اور پھر اسی 2 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور چند حضرات رضی اللہ عنہم کو بلایا، اور ان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا، اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور چند چیزیں جیسے کہ آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہ دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، جس میں ایک گدا تھا، تکیہ تھا، اور مشکیزہ تھا، اور چارپائی تھی، یا پھر چکیاں تھیں 2۔ یہ چند ایک چیزیں جو گھریلو استعمال کی تھی ضروری وہ آپ علیہ السلام نے ان کو بنا کر دی تھی۔ تو اور اسی 2 ہجری کے اندر روزہ بھی فرض ہوا، اور زکوٰۃ کے احکام بھی نازل ہوئے۔ نماز کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکی تھی، تو 2 ہجری کے اندر روزہ اور زکوٰۃ، اور اسی 2 ہجری کے اندر ہی عید الفطر بھی پڑھی گئی، اور اسی کے اندر عید الاضحیٰ بھی پڑھی گئی، مسلمانوں کا باقاعدہ اجتماع ہوا۔ تو اسی 2 ہجری کے اندر کی یہ واقعات ہیں اور یہ فرائض ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند معلومات 2 ہجری کی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر، اور جو اس سے نکلنے والی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔